سے تم ماننے لگو گے۔ ہمارا تو یقین ہے کہ تم کو صحیح حدیث کیا، اگر اللہ بھی اتر کر کہہ دے کہ یہی صحیح ہے تب بھی تم نہیں مانو گے، کیونکہ وہ تمہارے من کے خلاف ہے، تمہارے پسند کے خلاف ہے۔ لو ہم پوری سند کے ساتھ سند بھی پڑھ دیتے ہیں، کتاب کا بھی نام بتا دیتے ہیں، اگر تم کو علم سے کوئی مس ہے تو نشان لگا کر بتا دینا کہ اس میں یہ راوی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ صحیح روایت پوری سند کے ساتھ میں پیش کیے دیتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، قیامت کی صبح تک بھی ان کے سے معاملہ بنے گا نہیں۔ دیکھو حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ مالکی مسلک کے ہیں، میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ آج کی گفتگو میں جو دلائل پیش کیے جائیں گے اس میں حنفی اہل علم اور حنفی علماء کم سے کم ذکر میں آ گئے۔ شافعی، حنبلی، مالکی، جو لوگ احناف کے خلاف ہیں لیکن علم حدیث ہے، حدیث کا علم ہے ان کے پاس، الحمدللہ وہ چاہے کوئی بھی ہو حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التمہید جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164 دار الکتب العلمیہ بیروت کی دار الکتب العلمیہ کی شائع کردہ التمہید جو ہوگی اس کا جلد اور صفحہ دے رہا ہوں، اگر دوسرے جگہ کی شائع شدہ ہوگی تو جلد اور صفحہ بدل سکتا ہے، پھر تو آپ کو جلد اور صفحہ تلاش کرنا پڑے گا، لیکن روایت ہے موجود، اور اگر یہی نسخہ ہے التمہید کا تب تو آپ کو اسی جلد اور اسی صفحے پر مل جائے گی روایت۔ پوری سند کے ساتھ پیش کر دے رہا ہوں تاکہ کوئی بقرات صاحب جو رجال کا علم رکھتے ہوں گے اور سند کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں گے تو ان کے واسطے کچھ موقع مل سکے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر الاسرم قال حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم الجحدری عن عقبۃ بن صحبان سمع علیا یقول فی قول اللہ عز وجل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اللہ تبارک و تعالی کے قول فصل لربک وانحر کی تفسیر میں فرماتے ہیں قال وضع الیمنی علی الیسری تحت السرۃ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ونحر کے معنی ہے نماز پڑھو، ونحر اور ہاتھ کہاں رکھو، وضع الیمنی علی الیسری تحت السرۃ، دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر تحت السرۃ ناف کے نیچے۔ لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سند سے ابو داؤد میں آیا کہ سنت یہ ہے کہ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر کہاں رکھا جائے، ناف کے نیچے، اس کی سند میں ضعف تھا، لیکن یہاں تو بحمدللہ کوئی ضعیف راوی نہیں ہے، سند متصل ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا حکم یہ ہے، تفسیر میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشا یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو ہاتھ کہاں رکھو، وضع الیمنی علی الیسری تحت السرۃ، ہاتھ ہونا چاہیے پایا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر داہنا ہاتھ، اور ہونا کہاں چاہیے، ناف کے نیچے۔ اس لیے تو نہیں بتا رہے ہیں کہ ناف کے نیچے خواہش ہے، لیکن خواہش والوں کو بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آئے، ان کو نظر آیا کہ خواہش کی وجہ سے، تو تم خواہش کی وجہ سے عورت کے بارے میں سمجھے تھے اور خواہشی کی وجہ سے مرد کے بارے میں سمجھے، تو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے کہ عورت کی خواہش دبوائی سینے پر ہاتھ رکھوا کر، تو مرد کی خواہش دبوانا چاہیے وہاں پر ہاتھ رکھوا کر جہاں پر ان کا جی چاہ رہا ہے، تو تمہارا جی چاہ رہا ہے تو رکھ لو۔ اس میں حنفیوں کے اوپر الزام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی حنفی نے بحمد اللہ تعالی
کسی ذمہ دار حنفی نے اور کسی ذمہ دار حنفی فقہ کی مستند کتاب میں کسی مصنف نے ہرگز یہ نہیں لکھا ہے کہ مرد ناف کے نیچے اس لیے ہاتھ باندھے کہ اس کی خواہش ناف میں ہے اور عورت اس لیے ہاتھ باندھے کہ اس کی سینے میں خواہش ہے۔ جس نے بھی لکھا بطور حکمت کے لکھا، بطور علت کے نہیں لکھا۔ علت تو اصل اس کی حکم رسول ہے، علت تو اصل اس کی قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہوا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، سرور کائنات آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی کا حکم ہے، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جب آپ کے صحابہ اس کو سنت بتا رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو سنت بتا دیا، تو کون پریشانی کی بات ہو گئی؟ آپ کہو گے کہ صاحب اوپر بھی تو آیا ہے، تو بھائی اوپر بھی آیا ہے، ناف کے اوپر آیا ہے نا، تو ناف کے اوپر تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، تو تم یہاں کیسے چلے آئے؟ ناف کے اوپر تو پیٹ کا بہت بڑا حصہ ہے، تو اوپر ہی باندھنا تھا، تو یہیں پر ہتے، یہاں اس لیے آئے کہ ان کو مخنث بننے کا شوق ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اور اوپر باندھ لو، یہیں کس سے تمام ہو جائے۔ حالانکہ سینے پر ہاتھ باندھنا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضع الیدین علی الصدر مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التکفیر، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر سے منع کیا ہے۔ اور تکفیر کہتے ہیں لغت میں وضع الیدین علی الصدر کو، سینے پر ہاتھ دونوں رکھا جائے، تو سینے پر دونوں ہاتھ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، حافظ ابن قیم کہہ رہے ہیں۔ اب ان سے لاٹھی لے کے پیچھے دوڑو، ان کے جہاں سے ریال لاتے ہو، ان کا خیال یہ ہے، ان کا خیال ہے سینے پر مت باندھو، تو یا تو باندھو تو پیٹ پر، اور نہیں تو بہت شوق ہے تو یہیں پھانسی لگا دو۔ اوپر جانے کا شوق ہے تو ایک دم ہی اوپر چلے آؤ، اور اگر خواہشیں دبانے کا شوق ہے تو بھائی مردوں والا حصہ تم ہی لے لو۔ عورتوں کے لیے حنفیوں نے سوچا، مردوں کے لیے تم سوچ لو، تو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس پتھر کو بٹھا دیا تھا انہوں نے؟ رامائن گیتا سمجھا تھا اسلام کو، کہ جیسے رامائن گیتا میں کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، اب بھانمتی نے کھمبا جوڑا، ویسے ہی ابلیس صاحب نے سوچا کہ یہاں سینہ، عورت کا سینہ ہے تو خواہش ہے، ارے تم کو خواہش ہوئی تو تم اپنی خواہش پوری کرو، حنفیوں پر کیوں الزام رکھتے ہو؟ بحمد اللہ، اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتا دیا، اور ان سے آپ صبح حوالہ مانگیے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں عورت کو سینے پر ہاتھ اس لیے بندھوایا جاتا ہے کہ عورت کی خواہش ان کے نزدیک دبائی جاتی ہے، اور مرد کو بھی اسی لیے ناپ کے نیچے بندھوایا جاتا ہے کہ مرد کی خواہش دبائی جاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کوئی بات فقہ کی کسی مستند کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ دلیل اس کی خواہش نہیں ہے، دلیل اس کی حکم رسول ہے، دلیل اس کی قرآن و سنت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے میں فائدہ ہے، کوئی حکمت ہے، بطور حکمت کسی عالم نے اس کے ذہن میں بات آئی، لکھ دیا ہو تو لکھ دیا ہو۔ امام ابو حنیفہ نے ایسی بات نہیں لکھی ہے، اسی لیے آپ کو فقہ کی جو متداول کتابیں ہیں، جو مستند کتابیں ہیں، اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ خود ان کی اپنی خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے حنفیوں کے گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ حدیث رسول کی پیروی نہیں کرتے ہیں، حدیث نفس کی پیروی کرتے ہیں۔
دلائل بھی آپ کے سامنے آ گئے، کچھ باتیں ابھی اور رہ گئی ہیں، اس میں کچھ اور رہ گئی ہیں، اور وہ بھی کون کون سی رہ گئی ہیں؟ بہت ساری باتیں تو ہمارے ذہن میں نہیں ہیں۔ میں تو 2 گھنٹے کا ارادہ لے کر بیٹھا تھا، لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا کچھ اور بات رہ گئی ہے، مجھے صرف اسی تقریر کا ہی محاسبہ کرنا ہے، اس میں کا جو عنصر رہ گیا ہے، جو جز رہ گیا ہے، آپ یاد دہانی کرا دیں تو تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈال دی جائے۔ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ 8 رکعت پڑھ کر کے 60 پہ پہنچ جائیں گے۔ اچھا، دروازے بند کر دیں گے۔ ہاں، جنت میں جا کے دروازے بند کر دیں گے۔ چلو بھائی، تو پہلا اہل حدیث جو جنت میں جائے گا اب وہ دروازہ بند کرے گا کہ آخری؟ یہ نہیں بتایا۔ پہلا اہل حدیث جو جنت میں جائے گا وہ دروازہ بند کر لے گا، تو باہر خالی ہم ہی رہیں گے کہ باقی اہل حدیث بھی رہ جائے گا؟ یہ سوچ بھی نہیں کیا۔ اور اگر پہلا والا چلا جائے گا، سب سے پہلے غیر مقلد مان لو چلا جائے گا جنت میں، تب پہلا والا جا کے بند نہیں کرے گا، آخری والے تک کا انتظار کرے گا، تو آخری والا آتے آتے تو جب تک سارے مقلد جنت میں ڈھوک جائیں گے، تب گیٹ بند کرو گے تو وہ بعد والا غیر مقلدے بچے گا، باہر وہی رہے گا ہمیشہ، مقلد کوئی باہر نہیں رہے گا۔ اگر پہلے ہی والا جا کر فرض کر لو غیر مقلدے سب سے پہلے ڈھکا، اب پہلا غیر مقلد جاتے ہی اندر سے بند کر دیا گیٹ، تو جتنے غیر مقلد ہیں اس کا مطلب سب جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا۔ وہ بھی بیوقوف سمجھا کہ جنت بھی ہمارا مدرسہ ہے، یا اپنا گھر سمجھا باپ کا، کیا سمجھ کر بولا، کہا تو کہ گیتا رامائن پڑھنے والے کو بیٹھا دیا، تو جتنا بھر میٹیریل تھا اس کے پاس اتنا بھر چلا بیچارہ، اور جہاں دماغ نہیں کام کیا تو وہاں اجتہاد شروع کر دیا، اور اجتہاد بھی ایسا غلیظ اجتہاد کہ مت پوچھیے۔ تو انہی میں کا ایک اجتہاد یہ تھا کہ جنت میں اہل حدیث ہی جائیں گے، اور کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت میں کیلکولیٹر والا جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ کیلکولیٹر والا جائے گا نا۔ اس غریب کو معلوم نہیں ہے کہ کیلکولیٹر والے کا جنت میں گزر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹر والے کو دیکھا اور اللہ کا پارا چڑھ گیا، بدتمیز نہیں تھا، کدھر آیا تم ادھر؟ یہاں کیلکولیٹر کمپیوٹر نہیں چاہیے، انگریز کی اولاد۔ تو اے اللہ تعالیٰ کیا چاہیے آپ کو؟ کہا میزان عدل قیامت کے روز رہے گی قائم۔ قیامت میں کیا چلے گا؟ میزان عدل، میزان چلے گی کہ کیلکولیٹر ہے؟ میزان، ترازو، انصاف کی ترازو، ترازو والے ہم لوگ ہیں، کیلکولیٹر والے تم لوگ۔ اللہ میاں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیلکولیٹر والا نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو دوسرے انگریزوں کی سائڈ میں رہے گا۔ ہمارے یہاں کون رہے گا؟ میزان عدل قائم کی جائے گی، ترازو، اور ترازو میں تولا جاتا ہے کہ گنا جاتا ہے؟ بولو، ترازو میں گنتی کرتے ہیں نا؟ ترازو کاہے کے لیے ہے؟ گنتی کرنے کے لیے سامان ہے، تولنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال کی روح وزن ہے، گنتی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ گنتی چاہے زیادہ ہو اور وزن میں کم ٹھہرے گا، تو اعتبار گنتی کا ہوگا کہ وزن کا؟ وزن کا ہوگا، اعتبار گنتی کا نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا وزن کا پلہ جھک جائے گا، نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، وہ جنت میں
تو کیلکولیٹر بتاوے گا وزن کم ہے کہ زیادہ؟ بولو، تو کیلکولیٹر والا تو نہیں جائے گا جنت میں، تو دروازہ کاہے کا بند کرے گا؟ لگتا ہے یہ سب جہنمی گروپ ہے، وہیں جا کے لڑے گا، وہ کہے گا کہ ہم ہی رہیں گے اس میں ہنفی نہ آنے پر۔ ٹھیک ہے بابا، رہو، مبارک تم کو، کر لو گیٹ بند۔ کیلکولیٹر کمپیوٹر والا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، یہاں تو میزان عدل ترازو رکھی جائے گی انصاف کی۔ اور یہ ابلیس آیا تھا تو کیلکولیٹر لے کر کے آیا تھا، تو کیلکولیٹر لے کے دوڑو گے بھی جنت کے طرف، مار کے فرشتے بھگائیں گے کم وقت۔ ادھر کہاں چلا رہا ہے انگریز کا بچہ، چلو ادھر، تیرا گروپ ادھر ہے۔ یہ میزان عدل یہاں قائم کی جائے گی اور اعمال جھک جائیں گے۔ جن کے اعمال، نیک اعمال کا پلہ جھکے گا وہ کامیاب۔ بھائیو ایک بات لیکن یاد رکھو، دو چیزوں سے نیکیوں کا وزن بڑھتا ہے، دو چیزیں ہوں گی تو نیکیوں کا وزن بڑھے گا۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اخلاص، نیک کام کیا جائے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اس کا مقصد دکھاوا ریاکاری نہ ہو، اس کا مقصد لوگوں پر اپنی بزرگی جتانا نہ ہو، سیاسی تصوف و سیاسی نماز نہ ہو، اللہ کے واسطے نماز پڑھی گئی ہو، اللہ کے لیے صدقہ کیا گیا ہو، اللہ کے واسطے روزہ رکھا گیا ہو۔ اگر نیکیوں میں اخلاص ہوگا تو نیکیوں میں وزن پیدا ہوگا۔ پہلی چیز اخلاص، اور دوسری چیز مطابقت سنت کی، اتباع سنت، پیروی سنت کی۔ اور سنت کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اور حضور نے اپنے صحابہ کے طریقے کو کیا کہا ہے؟ صحابہ کے طریقے کو نبی نے کیا کہا ہے؟ اب دیکھیے 12 بجے رات کے بعد ان بیلنس ہو ہی جاتا ہے دماغ۔ ارے صحابہ کے طریقے کو نبی نے کیا کہا ہے؟ سنت۔ یہ سنت کی تقسیم جب کی ہے کہ سنت کی 3 قسم ہے، سنت قولی اور سنت عملی اور سنت تقریری سکوتی، اور یہ جناب صحابہ کی سنت کو بالکل نگلیکٹ کر گئے، نبی کی سنت خالی لیا اور صحابہ کی سنت کو نیگلیکٹ کر گئے، حالانکہ سنت میں صحابہ کی سنت بھی داخل ہے، اور ہم نے آپ نے داخل نہیں کیا ہے، اماموں نے داخل نہیں کیا ہے۔ سرور کائنات آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت خلفائی الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی۔ خلفائے راشدین کون کون ہیں؟ صدیق اکبر خلفائے راشدین میں نمبر 1 پر ہے، اس کے بعد نمبر 2 میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد نمبر 3 میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیغمبر کہتے ہیں عمر کا طریقہ سنت، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے بدعت عمری، عمر کا طریقہ بدعت، نبی کہتے ہیں سنت، اہل حدیث کہتے ہیں بدعت۔ تو نبی کی مانے کہ اہل حدیث کی مانے؟ بولو ایمانداری سے، تم اہل حدیث اگر ہوتے تو یہ حدیث رسول ہے کہ خلفائے راشدین کے عمل کو سنت کا نام دو، اور تم کیسے اہل حدیث ہو کہ اس کو بدعت کا نام دیتے ہو؟ اگر فرض کر لو کہ 20 رکعت تراویح نبی سے نہ بھی ثابت ہوتی اور واقعی عمر ہی نے جاری کیا ہوتا، تب بھی اس کو نبی کے کہنے سے سنت کا نام دینا چاہیے، نہ کہ بدعت کا نام۔ فرض کر لو کہ فاروق اعظم کے زمانے کے پہلے ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی تھی، بالفرض مان لو ایسا، حضرت عمر ہی نے 3 کو 3 کر دیا، تو اگر عمر بھی کر دیے ہوتے تو یہ عمر کا طریقہ ہوتا، تو نبی اس کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ سنت، اور یہ کیا نام دے رہے ہیں؟ عمر کی سیاست۔
بتائیے نبی کے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ ہم چل رہے ہیں کہ تم چل رہے ہو؟ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا جناب کا اسم گرامی، تو نام بتانے کے ساتھ کہا سلفی۔ تو ہم نے کہا سلفی کے کیا معنی؟ کہیں اس میں قلب ماہیت تو نہیں ہوگا؟ سفلی کو کہیں سلفی تو نہیں پڑھ دیا غلطی سے؟ یعنی سلفی کا مطلب ہوتا ہے سلف کے طریقے پر چلنے والا۔ تو ہم نے کہا کہ سلف میں سے تو شیطان بھی ہے، اس کے طریقے پر چلنے والے کہ نہیں اسلاف صحابہ تابعین اسلاف ہیں، تو ان کا جو طور طریقہ تھا اس پر ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت عمر تو سلف میں آتے ہیں، ان کے طریقے پر ہم چلتے ہیں، تم تو مخالف ہو اس کے۔ عثمان غنی تو سلف میں آتے ہیں، ان کے طریقے پر ہم چلتے ہیں، تم کیسے سلفی؟ سلف کے طریقے پر ہم چلے، سلف کی قدردانی ہم کریں، سلف کا احترام ہم کریں، اور سلف کے اوپر تان زبان تان تم دراز کرو، سلف کو تان کو تشنیع کا نشانہ تم بناؤ، سلف کے طور طریقے کو بدعت تم کہو، مکروہ تم بتاؤ، اور تم ہو گئے سلفی۔ واہ رے بیٹے، شادی کر کے ہم لائے، بیوی بن گئی ان کی، کمال ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس زر ہے نا، زر ہے، زر زور جس کے پاس ہوتا ہے وہ تو دھاندلی کرتا ہی ہے، زبردستی۔ کیوں؟ میرے پاس زور ہے، میرے پاس زر ہے، تو میں زبردستی کروں گا، تم کیا کر لو گے؟ تو یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ حنفی بیچارے سیدھے سادے اللہ والے لوگ، یہ لوگ اتنا لند پھند جال فریب مکروہ زور نہیں جانتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور جنتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ اہل الجنت بلہن، بالکل سادہ، مکروہ فریب سے دور، یہ اہل جنت ہیں۔ تو سنت پر چلنے والے ہم، صحابہ کی سنت پر ہم چلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کرنے والے، تو سنت سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، اخلاص سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل حدیث نہیں، سنت والے اہل سنت، یہ اخلاص والے لوگ ہیں، یہ اسلاف والے لوگ ہیں، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال کھوکھلے نہیں ہیں، بے وزن نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کی نیکیوں کا پلہ جھکے گا۔ اب پلہ جھکے گا تو کہاں جائیں گے؟ بولو، جنت میں جائیں گے، تو جنت تو بھر جائے گی، بہت بڑی تعداد ہے نا اہل سنت والجماعت کی۔ ارے دنیا میں آج بھی 2/3 تو حنفی ہیں، اور 1/3 میں شافعی، مالکی، حنبلی۔ اب ان میں بھی، ان کو بھی اہل سنت میں، تو اس میں سے بھی چلے آئے، تب بیچارے ہی کتنا بچیں گے؟ 2.5% کا ہے کو بچیں گے۔ 2.5% یہ کم بخت ہوتے تو مسلمانوں کی زکوٰۃ میں ان کو نکال دیتے، لے جا انگریز سب کو فقیر لوگ کو دے دیتے۔ 2.5% بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہار میں ایک چڑیا ہوتی ہے، اس کو ٹٹیہری کہتے ہیں، سنا ہے؟ ہاں، یہ چڑیا رات کو سوتی ہے تو چت سوتی ہے، ٹانگ اوپر کر کے، اور سارے پرندے چنگل سے پکڑ کے شاخ کو ٹانگ نیچے کر کے سوتے ہیں۔ تو ایک روز سارے پرندوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسے کیوں سوتی ہے؟ سب پرندے جب ایسے سوتے ہیں تو تجھ کو بھی ایسے ہی سونا چاہیے۔ نہ، ہم سب کے ساتھ چلیں گے، اہل حدیث پہچان لیے جاتے ہیں، الگ میری شان الگ، ٹانگ اوپر۔ کیوں بھائی تو اوپر ٹانگ کر کے کیوں سوتی ہے؟ کہتے ہم ہی ہیں کہ تم سب زندہ ہو، تم سب تو چنگل نیچے رکھ کے، پاؤں نیچے کر کے، اور رات کو خراٹا لے کے سوتے رہتے ہو، تم لوگ کو کیا خبر ہے اگر آسمان گر پڑے گا تو پسا جاؤ گے کہ نہیں؟
تو ہم ایسے ٹانگ رکھتے ہیں کہ میرے سارے پرندے بھائی لوگ بچ جائیں، اگر آسمان گرے بھی تو میرے ٹانگ پر تو ہم ہیں کہ تم لوگ سب بچے ہوئے ہو، اٹھاٹ سے موت سے سوتے ہو، اس لیے کہ ہم ٹانگ اوپر رکھتے ہیں۔ تو ایک پرندے نے کہا کہ اچھا آپ ٹانگ اوپر رکھتی ہیں تو یہ بتائیے کہ آسمان گرے گا تو آپ کی ٹانگ سلامت رہے گی، ٹانگ لیں گے آپ؟ تو دیکھا اپنی ٹانگ کو تو اس میں اتنی صلاحیت ہے نہیں۔ آپ سوچئے یہ بیچارے جائیں گے اور جا کر کے جنت کا اندر سے دروازہ بند کر لیں گے تو اللہ میاں بھی کہیں گے کہ ہم نے اتنی بڑی جنت بنایا کہ ارضها السماوات والارض، ساتوں آسمان زمین اس کی چوڑائی میں آ جائے، اور اتنی بڑی جنت میں 2.5% جگہ کور نہیں۔ کیلکولیٹر لے کے گیا ہوگا تو ہوا بھی بھیڑاوے گا کہ دیکھیں کہ جنت کا کتنا ایریا بچا ہوا ہے۔ تو اللہ میاں سے بھی کہے گا اللہ میاں ہم لوگ تو 0/0 تھے تو اتنا کاہے کے لیے بنا دیا؟ اگر چلا بھی جائے گا غلطی سے تو اللہ میاں کہیں گے نکال کیلکولیٹر والے کو، کم بخت کو، یہ 2.5% بھی نہیں ہے کہ کیا کرے گا؟ میری جنت اتنی وسیع لمبی چوڑی، بڑا سب حنفیوں کو، شافعیوں کو، حنبلیوں کو، مالکیوں کو کچھ تو کور کرے۔ تو معلوم ہوا کہ بیچارہ کیسے جائے گا جنت میں۔ اس لیے جنت پر دخل کرنے کی کوشش مت کرو، وہاں تمہارا زور زر نہیں چلے گا، وہاں سوچو گے کہ زور زر کے بلبوتے پر چل نہیں پاؤ گے۔ ہاں اعمال صحیح ہوں گے چاہے جس کے ہوں، ہمارے ہوں تمہارے ہوں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ سنت کے مطابق عمل کرو، اہل سنت بن جاؤ، سنت کے مطابق عمل ہوگا، تمہارے اعمال میں جان آ جائے گی۔ اہل سنت بنو گے تب نہ سنت کے مطابق عمل ہوگا، اہل حدیث بنو گے تو حدیث کے مطابق عمل ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حدیث کے مطابق ہو جائے تو سنت کے مطابق بھی ہو جائے۔ سب حدیثیں سنت کے مطابق نہیں ہوا کرتی ہیں، بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف، سنت کچھ اور ہے اور حدیث کچھ اور ہے۔ حدیث کا وہ حصہ جو سنت کے مطابق ہے اسی کو لیا جاتا ہے، اور وہ حصہ جو سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو نہیں لیا جاتا ہے۔ حدیثیں متروک بھی ہوتی ہیں، حدیثیں منسوخ بھی ہوتی ہیں، حدیثیں غیر معمول بھی ہوتی ہیں۔ حدیثوں کا صرف صحیح ہونا کافی نہیں ہے، حدیثیں صحیح ہے لیکن صحابہ کے دور سے وہ عمل میں نیگلیکٹ کی ہوئی ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، متروک العمل ہے۔ سنت کچھ اور ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ جو حدیث سنت کے مطابق ہوتی ہے اہل علم میں وہی رائج ہوتی ہے، اسی پر اہل علم کا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بار بار تنبیہ کرتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم۔ دیکھو حدیث تو وہ سند کے لحاظ سے مضبوط ہے لیکن عمل اہل علم کا زیادہ اسی پر ہے۔ وہ بتانا یہی چاہتے ہیں کہ عمل چونکہ متوارث ہے اور عمل چونکہ متواتر ہے، عمل کرنے والے 1 2 4 نہیں ہوتے جیسے راوی ہوتے ہیں سلسلے سند میں، عمل کرنے والا ایک طبقہ ہوتا ہے۔ اگر ایک طبقہ صحابہ کا عمل کرتا آ رہا ہے، پھر صحابہ کے بعد کا ایک طبقہ اس پر عمل کرتا آیا، پھر اس کے بعد والا ایک طبقہ عمل کرتا آیا، تو یہ تعداد 2 4 10 کی نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں کی ہے۔ یہ تواتر سے سنت متواتر عمل میں ہوا کرتی ہے اور حدیث روایات میں احاد ہوا کرتی ہیں، سنت میں کوئی احاد نہیں ہے، سنت متواتر ہے۔ اس لیے چاروں مسلک یہ متواتر العمل ہے۔ ہر زمانے میں اتنے لوگ شافعی فقہ پر عمل کرتے آئے ہیں جن کا اتفاق علی القسم محال ہے عادتاً، ہر لوگ اتنی بڑی تعداد میں فقہ حنفی پر ہر زمانے میں عمل کرتے آئے ہیں کہ ان کا اتفاق علی القسم محال ہے۔ تو یہ طریقہ جو اہل سنت کا ہے اس کو تواتر طبقہ کا درجہ حاصل ہے، اور حدیث کی جو روایات ہے اس میں تو 2 4 راویوں کے ذریعے سے روایت نقل ہوتی چلی آئی، اس کو تواتر
تواتر کا درجہ حاصل نہیں ہے، بہت سی آحاد روایتیں بھی ہیں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العمل اثبت من الحدیث، عمل تو حدیث سے زیادہ ثابت شدہ عمل ہے، ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اس لیے جب ہمارے شہر مدینے میں یہ عمل رائج ہے تو ہم اسی کو حجت مانیں گے، اس کے خلاف اگر خبر واحد آتی ہے ہم اس کو نہیں لیں گے۔ یہ بیوقوف سمجھا کہ جب حدیث صحیح سند سے آ گئی بس اس پر عمل کرنا ایک دم ضروری ہے، حالانکہ کسی کا یہ مسلک نہیں ہے، خود ان کا بھی یہ مسلک نہیں ہے۔ بہت سی حدیثیں صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں، مثلا بخاری شریف کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ آ رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے زمانے میں، رمضان المبارک کے زمانے میں ایک صاحب کو دیکھا کہ پچھنا لگوا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، جس نے پچھنا لگایا اس کا بھی روزہ ختم اور جس نے پچھنا لگوایا اس کا بھی روزہ۔ حدیث تو صحیح ہے، عمل کرو اس کے اوپر۔ غیر مقلدین بھی کہتے ہیں اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، یہ حدیث منسوخ، معلوم ہوا حدیث صحیح ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری سے گر پڑے، آپ کو خراش آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی لوگ بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آج اگر کوئی امام معذور ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے؟ بولو غیر مقلدو، تم بولو نا بخاری میں ہے حدیث، صحیح حدیث ہے، تو کہو گے کہ نہیں صحیح حدیث تو ہے لیکن اس پر عمل اس لیے نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جماعت کی جو پڑھائی تھی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ مقتدی سب کھڑے ہوئے تھے، تو حضور نے اگرچہ زبان سے نہیں کہا تھا کہ میں پہلے عمل کو منسوخ کر رہا ہوں، زبان سے نبی کا بولنا ضروری نہیں ہے، کسی صحابی کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ جب یہ عمل بعد کا ہے اور یہ عمل پہلے کا ہے تو بعد والے کو لیا جائے گا اور پہلے والے کو نہیں لیا جائے گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کسی صحابی کا بولنا ضروری نہیں ہے کہ قرأت خلف الامام منسوخ ہے، پہلے کا عمل وہ ہے، آخری عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ تو جب آخری عمل یہ ہے تو امام ابو حنیفہ نے بھی لیا کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جماعت کی نماز جو ادا کی ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جنت میں جاؤ گے گیٹ مگر مت بند کرو گے، 8 رکعت ابھی پڑھ کے جائیں گے، پہلے 20 رکعت پڑھنے والے بھی رہ جائیں گے پیچھے، 20 رکعت والے پیچھے رہ جائیں گے۔ ارے وہ جائیں گے ہی نہیں، پیچھے کا کیا سوال ہے، وہ تو دوسرے رخ پر جا رہے ہیں۔ خالی ٹکٹ صحیح ہونے سے آدمی منزل پر تھوڑے پہنچ جاتا ہے۔ ارے آپ کو یہاں سے دلی جانا ہے، فرض کر لیجئے کہ شاہ گنج سے دلی کی ٹرین پر سفر کرنا ہے، تو آپ نے سرکاری کاؤنٹر سے ٹکٹ لیا تو اس پر لکھا ہوا ہے شاہ گنج ٹو دلی، اب آپ بیٹھ گئے ڈاؤن ٹرین پر، ٹکٹ تمہارا صحیح ہے اور بیٹھ گئے ڈاؤن ٹرین پر تو دلی پہنچ جاؤ گے؟ بولو ایمانداری سے، کہاں پہنچو گے؟ بنگال کی کھائی میں کہیں جا کے گرو گے۔ ہم کہتے ہیں تم مسلمان ہو ٹھیک ہے، تمہارے پاس ٹکٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، لیکن تم تو خواہش نفس والی سواری پر ڈاؤن ٹرین پر سوار ہو، تو تمہارا تو رخ ہی دوسرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت والی جو لائن ہے اس کا پلیٹ فارم جنت ہے، اور خواہشات نفس سے جو اہل الاہوا ہیں، اہل بدعت ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ سب کا پلیٹ فارم جہنم ہے۔ تو 8 رکعت والا تو جائے گا ادھر کہاں، ڈاؤن ٹرین پر چل۔ دیکھیے اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ میں نے تو بتا دیا
کہ سنت سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. جب سنت و خلفاء الراشدین المہدیین سے بیر ہے تو سنت تو اس کے عمل میں ہے نہیں، تو اس کا جب وزن رکھا جائے، اس کا پلے پر جب رکھا جائے گا عمل، تو پلہ اوپر جائے گا کہ نیچے؟ اوپر. اور نیچے والا جائے گا جنت میں، اوپر والا نہیں جائے گا. لیکن یہ لوگ الٹی کھوپڑی کے ہیں نا، انگریز کی کھوپڑی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا درجہ بڑا دیکھیے، بار بار یہ جو پرزہ دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ صدر صاحب کو دیں. اس مجلس کا موضوع کچھ اور ہے. میں نے آپ کو شروع ہی میں عرض کر دیا تھا کہ میری تقریر اس تقریر کے صرف مضامین کے ارد گرد ہوگی، صرف اسی کا محاسبہ اور تجزیہ کیا جائے گا. کسی اور موضوع سے گفتگو نہیں کی جائے گی. اور موضوع سے گفتگو نہ کرنے کا کچھ بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اور موضوع پر بول ہی نہیں سکیں گے. وہ موضوع اس وقت نہیں ہے اور میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا. آپ کو اگر اس موضوع سے متعلق کچھ بہت ساری معلومات کرنی ہو تو حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب بھوسی سے تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ کٹیہار کے مناظرے میں خود بھی شریک تھے اور الحمدللہ پورے مناظرے کی کیسٹ بھی مولانا کے پاس ہے اور وہاں سے ججمنٹ کا فیصلہ بھی ہے اور اس کی کاپی بھی ہے جو کمیٹی نے شائع کیا. وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی. آپ ان سے حاصل کریں، مجھ کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں. میں جدھر جا رہا ہوں ادھر ہی جانے دیجئے، ادھر مت رخ کو موڑیے. پہلی بار پرزہ آیا میں نے اس کو اسی مصلحت کے پیش نظر انداز کر دیا. اب دوبارہ بھی ادھر سے آ رہا ہے. یہ کاروائی ہمارے مہربان لوگ کی ہے، چونکہ ان کی جان نکل رہی ہے تو سوچ رہے ہیں اس مصیبت کو ادھر پھینکو. تو یہ مصیبت تو آج آپ سے ٹلنے والی ہے نہیں، یہ تو آج آپ ہی کے لیے آئی ہوئی ہے. ابھی کچھ ابلیس صاحب کی تقریر میں کا اور کچھ حصہ رہ گیا ہے، اب آپ یاد کیجئے. 20 رکعت تراویح کا مسئلہ جو ہے، ہاں 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، لیکن ان کی تقریر میں یہ مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو تقریر ہی کے اندر رہنے کی بات کی ہے. سارے مسائل تو بہت ہیں. ٹائم کی کیا حقیقت ہے؟ ٹائمے کے لیے نا بیچارے کیلکولیٹر لائے تھے، ابھی تک حقیقتیں سمجھ میں نہیں آئی. ساری رامائن پڑھ گئے، ابھی پتہ نہیں چلا کہ سیتا کس کی بیوی تھی. ارے کوئی اور نئی بات جو ان کی تقریر میں رہ گئی ہو اس کو یاد دلاؤ تو اس پر توجہ دی جائے. یہ ساری بات تو آ گئی. 20 رکعت تراویح اس وقت موضوع نہیں ہے. اس کو اگر تفصیل سے سمجھنا ہو، بہت 500 صفحے کی کتاب ہماری اس پر ہے، احسن التنقیح لرکعت التراویح، پڑھیے اس کو. سب موضوعات پر بہت باتیں ہو چکی ہیں اور بہت مواد ہے. اس وقت جتنا ہمارے پاس ہے سب اگلنے نہیں آیا ہوں. اس وقت تو جو غلاظت پھیلا کر گئے ہوں اس کی صفائی کرنی مقصود ہے، اس سے زیادہ نہیں. ابھی ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلم پنس اللہ بورڈ کا حوالہ دیا اور مسند احمد ابن حنبل کا حوالہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ 3 طلاق دیتا ہے مرد، تو بدماشی کیا مرد نے تو سزا عورت کو کیوں پڑی؟ یہ سب تھا نا، یاد ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو. اتنا یاد ہے کہ یاد دلانے سے یاد آ جاتا ہے.
تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ ایسے تو یہ لوگ رٹتے رہتے ہیں بخاری بخاری بخاری، لیکن جب ان کا کام بخاری سے نہیں چلتا ہے، امام بخاری جب لات مار کے بھگاتے ہیں تو بات کم بختی کا مارا، ہمارا تیرے گرو سے کیا تعلق؟ تو میرا نہیں، میں تیرا نہیں، میں تو امام کی قدر کرنے والا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، 3 طلاق نافذ ہو جاتی ہے، 3 طلاق پڑ جاتی ہے، تب بخاری چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ارے باپ رے باپ، یہاں جائیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ تب کہاں دوڑ کے بھاگا؟ مسند احمد ابن حنبل میں۔ یہ مسند احمد ابن حنبل میں روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی۔ کئے طلاق دی؟ 100 طلاق دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑی 1، اب باقی 99 ختم۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں حدیث پیش کیجیے، صحیح حدیث۔ کیوں بھائی؟ اس حدیث کو جب پیش کیا تھا انہوں نے سند پیش کی تھی، سند پڑھی کہ ان فلانین ان فلانین۔ امام احمد ابن حنبل حضور سے سنے تھے کیا؟ بیچ میں ہے راوی نا، تو راویوں کا نام بتایا تھا؟ اچھا، راویوں کا نام نہیں بتایا، ہر جگہ پر البانی صاحب کو یاد کرتے تھے، تو یہاں پر بھی کم سے کم البانی ہی صاحب کو یاد کر لیتے، اور کوئی نہیں یاد آتا تو اپنے ہی مطلب کا کوئی محدث پکڑ لیتے اور کہتے کہ دیکھیے یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہاں پر بیچارے نہ حدیث کی تصحیح کر پائے اور نہ تو سند پیش کر پائے۔ اگر سند پیش کر دیا ہوتا تو انشاءاللہ اس کی سند پر میں کلام کر کے دکھا دیتا کہ اس روایت کو جو لے کر آئے ہو یہ تنکے سے بھی بدتر ہے، تنکے سے بھی بدتر۔ اور جو مطلب سمجھا ہے تم نے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود اس مطلب کو کنڈم کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہ تم حدیث صحیح لائے، نہ تم اس کو سمجھ صحیح پائے، سمجھ کچھ اور تمہاری ہے، وہاں کچھ اور بات ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ ایک جگہ جماعت کھڑی ہوئی تھی عشاء کی، ایک آدمی تھا چور، عادت خراب بگڑی ہوئی تھی، اور نام بڑا اچھا مبارک نام تھا اس کا، موسیٰ۔ نام کیا تھا؟ موسیٰ۔ کوئی نام اپنا خراب رکھتا ہے، اپنا نام رکھتے ہیں اہل حدیث، بڑی مبارک نام، ویسے ہی نام تھا اس کا موسیٰ، اور تھا چور۔ تو اس روز بہت ہی زیادہ پریشانی تھی اس کو۔ ایک سیٹ کے گھر میں گھس گیا چور، اور گھسا تو تجوری توڑ کر اور اس میں سے اشرفیوں کی تھیلی نکال لیا۔ تو ابھی تو عشاء کا ٹائم ہوا تھا، چاروں طرف چہل پہل تھی، ہلہ ہوا، ہنگامہ ہوا، چور چور چور، ڈاکو ڈاکو، بدماش بدماش۔ لوگوں نے اس کو دوڑانا، پیچھا کرنا شروع کیا، چاروں طرف تو جاگ ہی رہے تھے لوگ ابھی۔ تو اس نے دیکھا کہ کسی طرف بھاگیں گے، کسی گلی کو پکڑیں گے تو آگے جا کے کہیں نہ کہیں تو پکڑا ہی جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں گھس جاؤ۔ ابھی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، نماز تو پڑھنا نہیں تھا، جا کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے چور تھوڑے نماز پڑھے گا، آویں گے بھی تو گھوم گھام کے ادھر ادھر دیکھ کر غسل خانے وضو خانے میں چلے جائیں گے، ہم تو رہیں گے صف میں تو میری جان بچ جائے۔ بڑی اچھی تدبیر سوچا، دماغ تو لگایا، خدا کی شان۔ ادھر ادھر سب لوگ تلاش کر رہے ہیں، کدھر بھاگا کدھر بھاگا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ارے مسجد میں ٹھکا۔ مسجد میں آئے تو دیکھ رہے ہیں نہ غسل خانے میں ہے، نہ استنجا خانے میں ہے، نہ تو وضو کر رہا ہے، نہ ادھر کونے میں ہے، وہاں تو جماعت کھڑی ہے۔ تو کسی کا دماغ نہیں گیا کہ چور نماز میں ہوگا، اور یہ تھا نمازی کی شکل بنائی ہوئے، تھیلی ہاتھ میں لپیٹ کے داہنے، اور بلا وضو نیت باندھ کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی امام صاحب تو الحمد شریف تک پڑھ ہی پائے تھے کہ یہ حضرت آ کے صف میں کھڑے ہوئے۔ اللہ نے دماغ میں امام کے ڈالا کہ آج یہ سورت پڑھو، یہاں سے تلاوت کرو، ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ ارے امام تو الحمد کے بعد کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے،
اچھے صاحب یہ بھی سعودیہ ریٹرن، عربی تو سمجھتے تھے۔ امام نے پڑھا ما تلک بیمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے ارے باپ رے باپ، ہم تو سمجھے تھے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، امام ہی کو پتہ چل گیا کہ داہنے ہاتھ میں تھیلی لپیٹے ہوئے ہے، تب ہی پوچھ رہا ہے ما تلک بیمینے کا یا موسیٰ، جلدی سے نیت توڑ کے بھاگا کہ باپ رے باپ، یہ تو نمازیوں کو پتہ لگ گیا کہ میرے داہنے ہاتھ میں تھیلی ہے، اور توڑ کے بھاگا ہی تھا کہ ادھر خدمت کے لیے لوگ تیار بیٹھے تھے۔ یہ بزرگ بھی بیچارے سوچے کہ کہیں پناہ نہیں ملے گی، بخاری تو ٹھیکنے دے نہیں رہا ہے، تو کہاں چلو چلے گئے مسند احمد بن حنبل میں، یہ پتہ نہیں کہ وہاں پہلے سے تیاری۔ کتاب کا لکھنے والا جو حدیث نقل کر رہا ہے خود وہ کہتا ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی دی ہوئی 3 ہوگی۔ یہ کہتا نا تمہارے کہنے سے ہوگی، تم سمجھو گے صحیح، حدیث تو ہم سمجھے ہیں صحیح، تم تو صرف حدیث نقل کرتے ہو۔ کسی محدثین میں کسی کا مسلک یہ نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دی ہوئی 3 ہوگی، یہ نقل حدیث کو محدثین نے کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جان جائیں کہ اس ٹائپ کے لوگ بھی گزرے ہیں یا آنے والے ہیں، یا ایسا بھی سمجھا جاتا ہے، ہوشیاری کے لیے، تنبیہ کے واسطے، توجہ دلانے کے لیے کہ یہ سب چیزیں کہیں کہائی جاتی ہیں، اس پر کان مت دھرو، بات تو جو فائنل اور فیکٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے۔ اب ججی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب چاروں امام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ طلاق ناجائز ہے، 3 طلاق ایک ساتھ دے دینا ناجائز ہے، دینے والا گناہگار ہے، تو دینے والا گناہگار ہے، عورت تو بے قصور ہے، اب طلاق پڑے گی مرد پر کی عورت پر؟ تو کرے کوئی بھرے کوئی، 3 طلاق دینے والا گناہگار ہے، پڑ گئی 3 عورت کے اوپر تو خطرہ ہو گیا عورت کو، تو کرا کسی نے اور بھرا کسی نے، اس لیے جب ناجائز ہے تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے عورت پر، ناجائز ہے تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس ابلیس صاحب سے پوچھئے کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، بیوی ایام سے تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دیا، تو یہ طلاق صحیح ٹائم میں دیا؟ طلاق عورت کو کب دینا چاہیے تھا؟ طہر کی حالت میں، جب پاکی کی حالت میں ہو، جب وہ حیض کی حالت میں نہ ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے، صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے؟ بولو، غلط ہے، ناجائز ہے، سنت کے خلاف ہے، حیض کی حالت میں نہیں دینی چاہیے طلاق۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دی، اور بیوی کو طلاق کب دی؟ حیض کی حالت میں۔ گھر میں حادثہ ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں والد محترم حضرت عمر پہنچے، اور حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے بیٹے عبداللہ نے بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا فَلْيُرَاجِعْهَا، اس سے کہو کہ رجوع کرے، رجعت کرے۔ ایک طلاق دی تھی، طلاق ایک پڑ گئی، تو ایک طلاق دینے والا رجوع کر سکتا ہے نا، رجعت کر سکتا ہے نا۔ حیض کی حالت میں طلاق ناجائز تھی، لیکن دے دی تھی تو نبی نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر پڑی ہی نہیں تھی تو رجعت کرنے کا کیا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنی پر بس نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر نے پھر حضور سے دوہرا کر پوچھا کہ اگر
یہ رجوع نہ کرے تو اس طلاق کی وجہ سے عدت شمار ہونے لگے گی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حماقت کر دے تو عدت رکی رہے گی. عدت نہیں رکی رہے گی، عدت تو شروع ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ طلاق ناجائز تھی لیکن دے دی تو پڑ گئی. ناجائز ہونا کسی چیز کا اور بات ہے، اور اس ناجائز عمل کو کوئی کر دے تو اس کا واقع ہو جانا اور بات ہے. اگر آپ کسی کو گالی دے دیں تو یہ جائز کام ہے نا؟ ہے نہیں، ناجائز کام ہے. گالی دینے والا آپ کے خلاف قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو قاضی کہے گا کہ تمہارا مقدمہ نہیں چلے گا، یہ تو ناجائز کام تھا. تو ہوا ہی نہیں. جب ہوا نہیں تو تم کیوں آئے میرے پاس دعویٰ کرنے، اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے؟ ارے بھائی، کسی نے کسی آدمی کو ناحق گولی مار دیا، حق نہیں تھا. وہ آدمی قصاص میں نہیں پکڑا گیا تھا، وہ آدمی زنا کی تہمت میں نہیں آیا تھا، وہ آدمی واجب القتل نہیں تھا، لیکن کسی نے ناجائز گولی مار دیا تو اس کی جان نہیں جائے گی. تو کہے گا نا ناجائز مارا ہے تو ہم تو مربے نہیں کریں گے کسی حال میں. تو دیکھ لو بھائی ابلیس پر گولی چارج کر کے کہ ناجائز سے مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے. موت تو واقع ہو جائے گی. موت جائز اور ناجائز طریقے کو نہیں دیکھے گی. شریعت میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ناجائز طریقے سے بھی ہوں تو اس کو شریعت مان لیتی ہے کہ عمل ہو گیا. اگر کسی آدمی نے نکاح کیے بغیر کسی عورت سے ہم بستری کر لیا تو ناجائز طریقے سے ہم بستری کرے گا تو حمل تو کبھی نہیں ٹھہرے گا نا. اگر حمل ٹھہر جائے گا تو ابلیس صاحب کہیں گے ناجائز طریقے سے کیا، کیسے ہو گیا؟ ہم نہیں مانتے. تو مت مانو بھائی، تو ہوگا کسی کا. نکاح والے کا ہوگا جب نکاحی ہے نہیں، بے نکاحی عورت ہے اور ناجائز طریقے سے عمل کیا ہے، اس نے ناجائز عمل کیا ہے، ناجائز طریقے سے اس سے وطی کی گئی ہے تو اس کی صحبت سے حمل بھی ٹھہر سکتا ہے. یہ سمجھنا کہ جو چیز شرعی طریقے پر عمل میں نہ آئی ہو اس کا اثر بھی مرتب نہیں ہوتا ہے، یہ خپتی آدمی کا کام ہے، مجنون آدمی کا کام ہے. ہو سکتا ہے کہ گیتا رامائن میں ایسا ہی پڑھا ہو بیچارے نے تو اسی پر اس نے قیاس کرنا شروع کر دیا حدیث قرآن کو بھی. 3 طلاق ایک وقت میں دی ہوئی 3 واقع ہوتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے اور جملہ محدثین کرام کا بھی یہی مسلک ہے اور چاروں اماموں کا یہی مسلک ہے. اور اس لیے سعودی حکومت نے بھی قانون اپنے ہاں یہی بنایا کہ ایک وقت میں اگر کوئی 3 طلاق دے دے گا بفم واحد فی مجلس واحد تو ہم اس کو 3 مانیں گے، 1 نہیں مانیں گے. معلوم ہوا کہ چاروں اماموں کا مسلک یہی ہے. وہی ٹٹیہری والا ہے گرو، 2-4 عدد اس ٹانگ اٹھائے ہوئے ہے کہ ہم سنبھالیں گے آسمان. تمہاری ٹانگ میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اپنی اوقات کو پہچانو. بڑے بڑے جو اکابر محدثین ہیں جن پر علم حدیث کو ناز ہے، جن کو نیگلیکٹ کر کے علم حدیث میں ایک قدم کوئی نہیں چل سکتا، وہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں، سب کے سب متفق ہیں. میرے بھائیوں، اس کے خلاف جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ 2 حال سے خالی نہیں ہیں. یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اور اگر حدیث کی سند قابل استدلال ہے اور مضبوط اور صحیح ہے تو مطلب اس کا وہ نہیں ہے، مطلب اس کا اور ہے. اس کی تہ میں گھسنے والوں نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے وہ وہی ہے جو جمہور کا مسلک ہے. اس کے ظاہری الفاظ سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں. جو اصل معنی ہے
اس کو نہ لے کر کے لوگ اس کے ظاہری معنی پر یا اس سے ہٹ کر ایک پہلو نکال کر اس پر محمول کرنے لگتے ہیں. یہ ہر دور میں آیا ہے اور یہی ہے باطل کی علامت. باطل الفاظ تبدیل نہیں کرتا ہے، الفاظ کے معنی تبدیل کر دیتا ہے. باطل کی پہچان ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل. اگر روایت صحیح ہوگی، الفاظ صحیح ہوں گے تو اس کے معنی نکالنے میں اور مطلب نکالنے میں گھپلا کیا گیا ہوگا، اس کے اندر ڈنڈی ماری گئی ہوگی اور اس میں جمہور سے ہٹ کر اور محدثین کی تشریحات کو نظر انداز کر کے کوئی شاخ اور کوئی پہلو نیا اس میں نکالا گیا ہوگا. اس لیے وہ من شذ فی النار، یہ شاہراہ عام سے ہٹ کر چلنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. شارٹ کٹ راستہ جس کو یہ بتاتے ہیں وہ پرخطر راستہ ہے، پرخطر راستہ ہے، غیر سبیل المومنین ہے. باطل کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ وہ غیر سبیل المومنین سے چلیں گے. مومنین کا جو راستہ ہے، جو شاہراہ عام ہے، نیشنل ہائی وے ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ اس گلی سے چلو، یہ شارٹ کٹ ہے. ارے گلی سے چلیں، گلیوں میں اچکے ہوتے ہیں، چور ڈاکو ہوتے ہیں. اس راستے سے چل کر لوگ منزل پر پہلے پہنچے نہیں ہیں تو ہم اپنی آزمائش کرنے، امتحان دینے کے لیے کیوں جائیں؟ جو نیشنل ہائی وے ہے، جس پر ید اللہ علی الجماع ہے، جو سواد اعظم کا طریقہ ہے، جو جمہور امت کا مسلک ہے، جو اسلاف کی اکثریت کا مسلک ہے، اس کو چھوڑنا یہ نادانی ہے، خطرے کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس شارٹ کٹ راستے کے چکر میں نہ پڑیے، یہ شارٹ بھی مار دے گا آپ کو، خطرناک ہے، شارٹ بھی مار دے گا. میں نے عرض کیا تھا آپ سے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے شارٹ کٹ راستے سے چلنے میں خطرہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے، اور سیدھا راستہ وہ ہے جو آپ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، جس راستے پر چل کر لوگ انعام پا چکے ہیں، تو منزل پر پہنچ کر چکے ہیں سینکڑوں ہزاروں جس راستے پر. اس کو چھوڑنا اس حرص میں کہ ہم بڑے چالو اور بڑے ہوشیار ہیں، ہم شارٹ کٹ راستے سے جائیں گے. میرے بھائی، شارٹ کٹ راستے کا تجربہ نہیں ہے، اس پر چل کر لوگ منزل پر پہنچے نہیں ہیں، اس پر انعام ملا نہیں ہے، تو ہم بہادر بننے کیوں جائیں؟ اس میں خطرات زیادہ ہے. اس لیے جس طرح جان کا خطرہ ہوتا ہے چھوٹے ہوئے اور غیر چالو راستے پر چلنے میں، اسی طریقے سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے شذوذ میں، جمہور سے اور سواد امت سے کٹنے میں. اس لیے یہ طبقہ سواد اعظم سے کٹا ہوا ہے، جمہور امت سے کٹا ہوا ہے. اس راہ پر چلنے میں خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی منزل پر پہنچ جائے اور اس کا بھی امکان ہے کہ رستے میں لٹ جائیں. تو ہم کو کیا ضرورت ہے امتحان دینے کی اور خطرے والے راستے کو اپنانے کی، جب پرامن راستہ موجود ہے، جب نیشنل ہائی وے موجود ہے، تو ہم کیوں جائیں قسمت آزمائی کرنے؟ ہم اپنے ایمان کو خطرے میں مبتلا کرنے کیوں جائیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سواد اعظم سے کٹ کر چلتا ہے، جماعت سے کٹ کر چلتا ہے، وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ جماعت سے کٹ جائے. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، رحمت اور شفقت و پیار سے اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر کرم فرماتے ہیں، اور جو اس سے ہٹتا ہے اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. خطرہ ہے کہ وہ راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا. شذوذ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. انما تاکل الذئب القاسیہ، شکار اسی کو بھیڑیا کرتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر چلتی ہے، بڑی بہادر بن کر چلتی. سب ادھر ہم تو ادھر سے جائیں گے، ادھر سے گئی اور بھیڑیے نے اچک لیا. اور جو ریوڑ سے چل کر چلتی ہے بکری، اس پر بھیڑیوں کا حملہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے شیطان کے لیے آسانی ہے، اس میں چلنے پر شکار اپنا کر لے گا. اور اس راہ پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی حمایت اور شفقت
اور جمہور امت کا جو برکت والا راستہ ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جتنا مجھے یاد رہا اس کے تمام مشتملات کو میں نے کوشش کیا کہ اس کا احاطہ کر لیا جائے۔ بہت ساری چیزیں شاید کہ ٹیپ میں بھی نہیں آئی تھیں، جو ٹیپ مجھے سنایا گیا اس میں کچھ حصہ رہ بھی گیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کا بھی کچھ حصہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہو۔ اس لیے جو کچھ آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ رب کائنات صحیح طریقے سے ہمارے قلب میں اسے جاگزی کر دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے پروردگار عالم ہم سب کو ہدایت کی راہ پر چلائے اور سارے عالم کے ایمان والوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے۔ ہم لوگ اگر جنت میں پہلے گئے تو ہم لوگ تو بھائی گیٹ نہیں بند کریں گے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں گے۔ جنت ہمارے باپ کی میراث نہیں ہے، اصل معاملہ عمل کے اوپر ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر آپ کو جنت مطلوب ہے اپنے اعمال کو درست فرمائیے، اپنے اوپر محنت زیادہ کیجیے، اپنی شخصیتوں کی تعمیر کی کوشش کیجیے۔ اور آخر میں کچھ چیزیں اعلان کی بھی ہیں، وہ آپ حضرات سن لیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ادھر ہے۔ ہاں دیکھیے، ایک خاص کتاب آئی ہوئی ہے، ہمارے مولانا محمد اسرائیل صاحب گھوسی تشریف لائے ہیں۔ اس کتابچے کا نام ہے ایک غیر مقلد کی توبہ۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، پڑھنے کے لائق، ایک غیر مقلد کی توبہ۔ اس میں بہت سارے مسائل پر سوال جواب کے انداز میں کلام کیا گیا ہے، دلائل کے ساتھ۔ آپ حضرات اسے ضرور خریدنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی قیمت 10 روپے ہے۔ اور ایک ہمارے حضرت مولانا محمد آصف صاحب قاسمی، یہ آئے ہوئے ہیں بیت العلوم سرائے میر سے، وہاں سے یہ ایک اشتہار شائع ہوا ہے، بہت شاندار اشتہار ہے یہ۔ اس غیر مقلدین کی کتاب الطہارت، صرف طہارت کے مسائل کا محاسبہ اس میں کیا گیا ہے غیر مقلدین کی کتابوں سے، کہ طہارت کے مسائل میں ان کے علماء نے کیا کیا فتوے دیے ہیں اور کیسے کیسے مسائل لکھے ہیں کتابوں کے حوالے کے ساتھ۔ یہ اشتہار بھی آپ حضرات یہاں اسٹیج سے حاصل کریں گے۔ اور کٹیہار کے مناظرے کی کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، مناظرہ دیکھیے کون کون ہے مناظرے میں، کیا کر رہے ہیں، مجمع میں کون ہے، اسٹیج پر کون ہے، کیا بول رہے ہیں، وہ خود سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سن لیجئے۔ اور اتنے ہزار کے مجمع میں خدا کی شان پٹنہ یونیورسٹی کے 2 پروفیسر بھی تھے، ہم تو انہیں نہیں جانتے، انہوں نے مناظرہ سننے کے بعد جو اپنا ریمارک دیا ہے حقیقت حال، وہ اشتہار بھی، اور پھر کمیٹی والوں نے جو اشتہار ہندی اور اردو میں شائع کیا، اور تیسرے دن کے مناظرے کے سلسلے میں اور 2 دن کے مناظرے کے سلسلے میں جو تفصیل دی ہے وہ بھی، یہ سب چیزیں یہاں حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب کے پاس موجود ہے۔ 10 کیسٹوں میں وہ 2 دن کا مکمل مناظرہ موجود ہے، جو حضرات خواہش رکھتے ہوں گے یہاں سے حاصل کر لیں گے۔ اس کی قیمت کیا ہے مولانا کیسٹ کی؟ 200 روپے میں وہ کیسٹ یہاں ابھی اسٹیج پر ملے گی۔ ہاں، یہ اشتہار جو بیت العلوم سے آیا ہوا ہے، اس کو آپ لیجئے بھی اور اس کی فوٹو کاپی کرا کر کثرت سے زیادہ تعداد میں اس کو عام کیجیے۔ عام اجازت ہے شائع کرنے کی سب کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دعا کے لیے حکم ہو رہا ہے، جو حضرات سو رہے ہوں اونگ رہے ہوں ذرا اپنے آپ کو ہوش میں لے آئے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی جائز مرادوں کو، نیک تمناؤں کو مانگیے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.